أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہی تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی سوچتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں. واجب الاحترام سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے خاص ہے جنہوں اللہ پاک نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا ہے. سامعین محترم، 2023 دا آغاز ہو چکی ہے اور سال دے آغاز دے کچھ احباب دے ذمے چند گوش گزار کرنیاں نے. ویسے تے اسلامی سال محرم تو شروع ہوتا ہے لیکن ساڈا عرف ہے اسی لین دین کرنے ہاں، معاملات کرنے ہاں، شادی بیاہ کرنے ہاں، اسی اپنے عرف نو سامنے رکھنے ہاں. تو عرف دے مطابق اس سال دا آغاز ہے اور پہلا جمعہ ہے. توجہ دے نال سماعت فرمائیے گا. دیکھیے کوئی بھی بندہ کوئی کاروبار کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کاروبار کرن تو پہلے وہ دی پلاننگ ہوتی اور انسان
ویسے بھی بہت ساری خواہشات دا مرکز و محور ہے۔ رات سوندا ہے تو پھر بھی خواب دے اندر پلاننگ، دن اٹھدا ہے تو یہ ہدف پلاننگ، اٹھاں گا آفس جاواں گا فلاں کراں گا فلاں کراں گا۔ یعنی کہ ہر بندہ پلاننگ کرتا ہے اپنے واسطے، کاروبار واسطے، گھر دے سرکٹ واسطے۔ عرف دے مطابق سال دا آغاز ہے تو میں کہا چلو اسی بھی پلاننگ کرنی، ایک مومن نے بھی پلاننگ کرنی۔ پلاننگ اسی کرنی ہے، اسی کوئی سالہ دی پلاننگ نہیں کرنی۔ لوگ پلاننگ کرتے نا، ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ بندہ چلتا جا رہا سی، وہ کوئی چیز سی، کہندا جی سیل کراں گا، پیسے اضافی ہون گے، منافع ہوئے گا، زیادہ لواں گا، پھر میں فیکٹری دا مالک بن جاواں گا، شادی ہوئے گی، پھر دن ڈگ جاتا، ساری پلاننگ ختم ہو جائے۔ اسی لمبیاں چوڑیاں پلاننگاں کوئی نہیں کرنی۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے نے، الزہد الکبیر دے اندر یہ انہوں دا قول موجود ہے، فرماتے نے الدنیا ثلاثہ، دنیا ثلاثۃ ایام، تین دنوں دا نام ہے۔ دنیا کنے دنوں دا نام ہے؟ تین دنوں دا نام۔ اما امسی فقط ذهب بما فی، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو گزر گیا سو گزر گیا۔ جو تسی کر بیٹھے ہو نا کل وہ واپس آنا نہیں۔ وَأَمَّا الْيَوْمُ وَأَمَّا غَدًا فَلَعَلَّكَ لَا تُدْرِكُهُ، اور ایک کل والا دن، کل والا دن ایک گزر گیا، ایک اگلا دن۔ تو کسی انسان کو نہیں پتا کہ میں کل ویکھنا بھی ہے کہ نہیں، کل زندہ رہنا بھی ہے کہ، یعنی کہ پچھلے دن دے بارے انسان وہ گزری گیا۔ دوسرا انسان زندگی کا دن ہے اگلا، کل جنہوں کہیں دے، تو انسان کو پتہ نہیں کہ بھی کل تک میں زندہ رہنا کہ نہیں رہنا۔ وَأَمَّا الْيَوْمُ فَلَكَ فَعْمَلْ فِي، صرف تیرے کول ایک دن ہے، میری اور تیری زندگی کی ہے ایک دن بس۔ اسی اج بس ایک دن دی پلاننگ کرنی، اسی دن گزارنا تے کیویں گزاریے، اسی لمبیاں چوڑیاں پلاننگاں کوئی نہیں کرنی، منصوبہ بندی اسی پوری زندگی دی نہیں کرنی، اسی ایک دن دی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میں ایک دن گزارنا تے کیویں گزارنا ہے۔ کیوں؟ میری تے تیری زندگی ایک دن ہے۔ کل ویکھی کوئی بندہ کہہ سکتا بھی کل مینوں بڑا ہما داواں کہ میں زندہ رہاں گا، نہیں۔ آؤ خالق کائنات دا قرآن پڑھنے بھی ہیں تے سننے بھی ہیں، اور دعا کرنے کہ اللہ پاک سانو جو کچھ سنیے سنائیے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے، انہوں دا ایک قول ہے، قال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ما ندمت علی شیء ندمی علی یوم غربت شمس ناقص فیہ اجلی ولم یزدد فیہ عملی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں پشیمان نہیں، شرمندہ نہیں اس دن تو کہ سورج غروب ہو رہی ہے، میں تو اس دن تو پریشان ہاں، پشیمان ہاں کہ سورج غروب ہو گیا تے میرے اس دن چ عمل کوئی نہیں، پورے دن تے میرے پلے چ عمل کوئی نہیں، میں تاں پریشان ہاں۔ آؤ اپنی اج دی پلاننگ کیجئے، اسی دن گزارنا تے کیویں گزاریے۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، اللہ دا فیصلہ بھی ہے، تبو جنہ سماعت فرمائیے گا۔ اللہ فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دنوں کا اعلان سنا دیجئے۔
خالق کائنات قرآن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات والے توجہ کیجئے گا، اللہ فرماتے نے جس بندے نے جس عورت نے نیک عمل کیتے اچھے عمل کیتے، تھوڑی جی پریشانی ویسے ہو رہی ہے، گلا خراب ہے، طبیعت بھی خراب ہے، دعا کرو اللہ صحت دے دے، اور میرا ایمان ہے کہ جدہ میں قرآن پڑھنا ہے نا انشاءاللہ گلا صحیح ہو جانا ہے، پر تسی سونا نہیں، ڈنڈا میرے کول جے تو میں مار ہی سکنا، توجہ رکھیا جی۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام جی دعا کیجئے، اعلان فرما دیجئے اپنی امت واسطے۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ پاک نے فرمایا کائنات والو جیڑا بندہ جیڑی بی بی نیک عمل کرن اچھے عمل کر دینے، اللہ فرما دینے اسی اونا دی زندگی دے اندر برکت پا دینے، اسی اونا دو اچھا بدلہ دینے، اچھی جزا دینے۔ دوسرا مقام اللہ فرما دینے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ پہلی ہے تو نا خالق کائنات نے تینوں تو مینوں اپنا آج سوارن دا حکم دیتا ہے کہ نیک عمل کرنے نے، اچھا عمل کرنا ہے، اپنے دین دی پلاننگ کرنی ہے کہ کدوں کیڑی نیکی کرنی ہے۔ اس آیا مبارکہ دے اندر خالق کائنات نے فرمایا ہے بندیا تیرے کول ایک دن تیری زندگی ہے نا، اس زندگی دے اندر ایک دن دے اندر اسی جناب اونچ نیچ کرنے ہیں، اطوار و اتوار بدلنے ہیں، کدی خوشی کدی غم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے اسی اپنے بندیاں نو آزمایا کرنے آ، کدی خوشیاں دے کے، کدی غمیاں دے کے، کدی خوف دے کے، کدی بھوک دے کے، تاکہ اس دن دے اندر میرے اگے آندا بھی ہے کہ نہیں آندا ہے، نماز بھی پڑھدا کہ نہیں پڑھدا ہے، قرآن پاک دی تلاوت بھی کردا تے نہیں کردا ہے۔ آئی اپنے دین دی اصلاح کیجئے، پلاننگ کیجئے، دیکھنا کہ کوئی سنت رہ نہ جائے، دیکھنا کوئی نبی دی سنت رہ نہ جائے، حدیث پاک دا انکاری نہ بن جاوے۔ توجہ کیجئے گا، اپنے دن دا آغاز کیجئے، اپنے دن دی پلاننگ کیجئے، کیویں سال گزارنے زندگی کیویں گزارنی ہے۔ اللہ نے تیرے تے مینوں ایک دن مہلت دے چھڑیا، اللہ دی زندگی مہلت ہے، اے دن اللہ دا مہلت دیتا انسان دے کول تحفہ ہے۔ اللہ فرماندے نے بندیا توجہ کیجئے گا، اسی بندے نو آزمانے بھی ہاں، بندے نو آزمانے ہیں خوشیاں دے کے غمیاں دے کے، تاکہ میرے وال آندا بھی ہے کہ نہیں آندا ہے۔ یہ دن ہے تے ہن سانوں دھیان رکھنا چاہیے کہ جڑا اسی دن گزارنا نا ہو سکتا ہے کوئی سٹ لگ جائے، کوئی بیماری آ جائے، کوئی جناب طبیعت خراب ہو جائے، کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اسی اس دن گزارنا کیویں؟ توجہ رکھیے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے نے صحیح بخاری دے اندر 1142 نمبر حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام فرماتے نے بندہ رات ستا ہے، رات سو گیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا بندیا سو جا، آرام دیتا اللہ نے، رات بڑی نعمت ہے، آرام کرنا واسطے رات دیتی ہے۔ او یارو اپنی راتاں نو جناب سو کے گزاریا کرو، نیٹ دے نہ گزاریا کرو، فضول جناب باتاں دے اندر نہ گزاریا کرو۔ رات نماز پڑھن تو بعد نبی علیہ السلام فرماندے نے گلاں نہیں کرنی ہے، چیم گوئیاں نہیں کرنی، آپس دے اندر بیٹھ جاندے ہو، گروپ بن جاتا ہے، بوتل لے آؤ جناب، برفی لے
اور چائے بنا لو، گپاں جناب شروع ہو جاتی ہیں، نہیں 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 نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رات سو جانا ہے، نماز پڑھ لئیے، نماز پڑھ کے سو جانا ہے، کسی اور کام چ لگنا اسی لگنے ہاں کہ نہیں؟ اصلاح کرنی پہلا عمل ساڈے واسطے، بندے نے سونا ہے کیونکہ دن دا آغاز ہوتا ہے رات تو، کتوں ہوتا ہے؟ ساڈا اسلامی دن دا آغاز کتوں ہوتا ہے؟ رات تو ہوتا ہے۔ اسی کی کرنا ہے؟ نماز عشاء پڑھنی جماعت دے نال تے اسی سو جانا ہے۔ نبی اسلام فرماندے نے جس بندے نے عشاء دی نماز جماعت نہ پڑھی تے جماعت نہ نماز پڑھ کے جا کے کوئی فحاشی والیاں کوئی ادھر ادھر دیاں گلاں نہیں کیتیاں، جا کے بستر تے سو گیا ہے، صبح فجر پڑھی ہے، اللہ پوری رات قیام دا ثواب دیتا ہے۔ دن دا آغاز ہو گیا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے بندہ سو گیا ہے، رات ستے پہ شیطان آیا ہے، شیطان نو موقع مل گیا ہے، اس شیطان نے آ کے بندے دے گردن دے تین گنڈا بن چھڑیاں نے، تین گرا لگا دیتیاں نے، بندیاں سو جا رات باقی ہے، بڑی رات پئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جدو صبح ہو جاندی ہے، توجہ توجہ میرے وال، صبح ہو جاندی ہے، بندہ اٹھدا ہے، اٹھ کے پہلو جناب پہلا کم کر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے شیطان دی ایک گنڈ کھل جاندی ہے، بندہ شیطان دے قبضے جو تھوڑا جا جناب نکل آندا ہے، بندہ اٹھدا ہے، وضو کردا ہے، شیطان دی دوسری گنڈ بھی کھل جاندی ہے، بندہ اٹھ کے جناب مصلی تے آ جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ شیطان دے قبضے تو بالکل نکل آندا ہے، شیطان تو بندہ نکل آندا ہے، بچ جاندا ہے، تے جن نے نماز پڑھنی نہیں اور شیطان بندہ ہے، شیطان دا بندہ ہے، قبضہ شیطان دا اس بندے تے جیڑا فجر ویلے نہیں اٹھیا ہے، اس بندے تے شیطان دا قبضہ ہے۔ اے سمجھ دو وہ امی بھی ٹھوندی ابو نہیں اٹھ دے، اٹھ جاواں گا جی تانوں بڑی گل ہے، بڑا بندہ غصے جاوندا ہے، اے سمجھ رکھیا جی جیڑا اٹھدا ہی نہیں، جیڑا فجر ویلے اٹھدا ہی نہیں، او دے تے شیطان دا قبضہ ہے۔ جس بندے تے جس چیز دا قبضہ ہوے پھر منی بھی ہو دی جاندی ہے، اٹھدا ہے، غلط کام کردا ہے، گندیاں فلماں ویکھدا ہے، ڈرامے ویکھدا ہے، گالی گلوچ کردا ہے، اور جدوں تو اٹھ کے جناب شیطان دیاں گنڈاں کھول دیویں گا، نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ شیطان دے قبضے چوں نکل جاندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بندہ وضو کیتا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے توجہ رکھیا جے، مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے، 1688 نمبر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے بندہ اٹھدا ہے، گنڈا کھل گیا نے شیطان دے قبضے، توجہ میرا رکھیا جے، کوئی آوے جاوے نہ ٹینشن لیا کرو، میرا دیکھا کرو، نبی علیہ السلام فرماندے نے بندہ شیطان دے قبضے جو نکلے آئے، جناب وضو کیتا ہے، مصلی تے آیا ہے، نبی علیہ السلام دی حدیث پاک صحیح مسلم دے اندر حدیث پاک موجود ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قالت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیها۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نے اٹھ کے وضو کر کے فجر دیاں دو سنتاں پڑھیاں نے، دو رکعتاں جناب جماعت تو پہلے پڑھ لیا نے، دو رکعتاں پہلے پڑھ لیا نے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اے دو رکعتاں او دے واسطے دنیا دے مال و متاع نالوں بہتر ہے۔ اج لوگ جناب کاروبار تے جانا وے، ڈیوٹی جانا ہوئے، رات 2 بجے بھی جاندے نے، 3 بجے بھی جاندے نے، 4 بجے بھی جاندے نے، کیوں جاندے نے؟ 20,000 لبنا ہے، 30,000 لبنا ہے، 40,000 لبنا ہے۔ 3 بجے کی جی پانی لون جا رہے ہیں، 4 بجے پانی لون جا رہے ہیں، تے فجر ویلے مسجد کھالی۔ او ویر تیری زمین نالوں زیادہ، تیرے کاروبار نالوں زیادہ، مال و متاع نالوں زیادہ میرے محبوب علیہ السلام دی عظیم سنت ہے۔ دیکھی کدی سنت رہ نہ جائے، کدی نبی دی پاک سنت رہ نہ جائے، تو یار
پیاسیاں واسطے زمین دی پیداوار واسطے تے 4 بجے اٹھ گیا ہے، لیکن دنیا تے دنیا نالو ہر چیز نالو بہتر 2 رکعتاں نے او دے واسطے نہیں اٹھیا ہے۔ اٹھنا پئے گا، دیکھنا کہ نبی دی سنت رہ نہ جائے، دیکھنا نبی دا طریقہ رہ نہ جائے۔ توجہ رکھی آج 2 رکعتاں پڑھنے آنے، اپنے دن دا آغاز کرنا ہے 2 رکعتاں پڑھی آنے۔ بندہ مصلی تے آیا ہے تے پڑھدا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ بندہ نماز پہ پڑھدا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے یوناجی ربہ یوناجی ربہ۔ بندہ مصلی نماز پہ پڑھدا ہے، ایک گویا کہ ایویں جویں اپنے رب نال گلاں کردا ہے، اپنے رب نال گلاں کردا ہے۔ میرے نال تواڈے کسی بندے دی کال ہو جائے بدھ والے دن سوموار والے دن مسجد جا کے دس دیو قاری صاحب نال حال حوال ہوئے نے، ایم پی ایم ایل نال گل ہو جائے دس دیو یار میری تے اوتھے گل بات ہے۔ اور جس بندے دا روزانہ رب نال رابطہ ہو جانا ہے، اپنے رب نال گلاں ہو جانیاں نے، اولی شام دے کیا کہنے او یار جدو اللہ تیرے نال گلاں پیا کرن گے، تیرے نال گفتگو کرن گے، یار مجلس دا اثر ہویا کردا ہے، صحبت دا اثر ہویا کردا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بندہ اپنے رب نال گلاں کردا ہے تے جدوں اللہ دی صحبت آ جائے گا تیرے دل تو زنگ اتر جائے گا، تیرے دل دے نورانیت آ جائے گی، تیرے دل دے اندر اطمینان آ جائے گا۔ آیا اپنے رب نال گلاں کریا کر، اٹھ جایا کر اپنے رب نال گلاں تے کریا کرنا۔ اللہ تے کہندے نے آ جا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ جانا ہے۔ او بندے آتے دیکھ تسی اپنے رب نال گلاں تے کریا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بندہ کتنا خوش قسمت ہے اپنے رب نال گلاں کردا ہے، نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے اپنے گھر دے اندر مسجد دے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے سورج طلوع ہون تک بیٹھا رہندا ہے، سورج نکلے ہے اشراق دے 2 رکعتاں پڑھدا ہے۔ کنیاں رکعتاں؟ کنیاں؟ ایک دن دی پلان کرنی اسی، بہت ہی لمبیاں چوڑیاں پلان کا نہیں اسی کرنی، ایک دن دی بس۔ اگر ٹائم ہوئے تو ضرور اس چیز تو فائدہ اٹھایا ہے۔ ایتھے کسی نے کہا تھا نا، ایتھے لوگوں نے بڑے میسیج کیتے، مینوں ایک میسیج ہے جی پتہ نہیں کنے 100 GB تانوں فری نیٹ۔ میں کہا بھائی کی کرنا ہے، یہ نویں سال دی خوشی ہر بندہ فارورڈ کر رہا ہے بے حیائی۔ اور میں کہا ویر گل سن، تو مینوں تو چلو سینڈ کر چھڈیا ہے، اگر میں یوز کر لواں کسی اور تو سینڈ کیتا ہے، وہ نیٹ یوز کرے کوئی فحاشی ویکھ کے کوئی غلط کام کرے، سارا گناہ تیرے ذمہ۔ دنیا دی غلاظت والے آفر حاصل کر دیو۔ اللہ فرماندے نے میری آفر جڑے بندے نے نماز پڑھی ہے جماعت دے نال نماز پڑھ کے مصلی تے بیٹھا ہے، ذکر اذکار پیا کردا ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے اشراق دا وقت اٹھ کے 2 رکعتاں پڑھ لیندا ہے، اللہ اس بندے نو حج عمرے دا ثواب دے دیندے نے۔ کنے لاکھ لگ جاندے ہو کیوں جی چٹا صاحب پیما صاحب؟ 3-4 لاکھ تو لگدا ہے، گارنٹی ہے بھی قبول ہونی؟ کوئی گارنٹی نہیں۔ لا لو پیسے نمائش کر لو، میں حج تے جا رہے ہیں، میں عمرے تے جا رہے ہیں، اے جی مہینے بعد شیخ جا رہے ہیں، حاجی صاحب جا رہے ہیں، پتہ بھی قبول ہونا کہ نہیں پتہ ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے نے مصلی تے بیٹھ کے ذکر و اذکار کیتے نے اللہ اس بندے نو مکمل حج عمرے دا ثواب دیندے نے تے مقبول حج عمرے دا ثواب ہے۔ پڑھیا کرو اپنے دن دا آغاز کریا کر، تلاوت قرآن پاک دے نال کریا کر۔ بندہ اپنے منہ چ پڑھدا ہے جناب قرآن پاک پڑھ دے یاسین والقرآن الحکیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ پاک اس بندے نو قرآن پاک دا ایک حرف پڑھن دی وجہ تو اللہ 10 نیکیاں دے دیندے نے۔ الحمدللہ پڑھے ہے، الف دے بدلے بھی 10 نیکیاں، لام دام دے بدلے بھی 10 نیکیاں نے، میم دے بدلے دال دے بدلے نیکیاں نے، اور ایک ایک حرف دا نیکیاں نے ملدیاں ہوندیاں نے دور جو سیاہیاں نے دل
فکر آخرت بیان سنیا بڑا جناب رون نہیں آیا دل چ جناب نرمی پیدا نہیں ہوئی اور ویر تیرے دل چ سختی پیدا ہو چکی ہے کالک لگ چکی ہے سیاہیاں لگ چکی نے اپنے دل تو سیاہیاں اتار قرآن پاک پڑھیا کر قرآن پاک دی بڑی تاثیر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ قرآن پاک سندا ہے اللہ ڈبل اجر دیندے نے تے جڑا قرآن پاک پڑھدا ہے واما تلاہ جڑا بندہ قرآن پاک پڑھدا ہے اللہ فرماندے نے اے تے قیامت وقت اگے بھی روشنی پیچھے بھی روشنی دائیں بائیں روشنی روشنی ہوئے گی روشنی دے نال اللہ تعالیٰ دے دیدار کرے گا جو دے کوثر دے جائے گا پڑھیا کر قرآن پاک پڑھیا کر میں صدقے جاواں قربان جاواں قرآن پاک دی تاثیر کتنی ہے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ واقعہ بڑا پیارا لکھا ہے ایک لنگڑا ہے چودھری لنگڑا چودھری ہے ہلے مسلمان نہیں ہویا فرماتے نے انہاں دا نام ہے عمر بن جمو بعد اسلام قبول کیتا ہے اپنی بیگم نو جا کے پیا کہندا ہے گھر والیے ایک سنیا مدینے چ کوئی جادوگر آیا ہے جیڑا سندا ہے وہ اپنے بیوی بچیاں تو علیحدہ ہو جاندا ہے تو بھی نہ سنی اودی گل بچیاں نو نہ سنن دے آ جے کیا ٹھیک بیوی کہن لگی ویسے تانوں پتہ بھی ہے بھی وہ کہندا کی کیوں جی چودھری لاتے صاحب کیسی اللہ دی رحمت ہے کیسی اللہ دی قدرت ہے دیکھو توجہ رکھیا جے بیوی کہن لگی حضرت تسی سنان تے ڈکیا پر تانوں پتہ کہندا کی ہے جو سنوندا کدی سنیا جی میں سنیا تے نہیں میں ویسے لوگوں کو سنیا کہ سنیا جے نا اچھا جے تانوں سنا دئیے میں کہ جی تینوں آیت ہے تے تانوں سنا دیو ہن بیوی نے نا قرآن پاک کھولے تے قرآن پاک کھول کے شروع تو پڑھنا شروع کر چھڑے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دو دن آیتیں سنیا تو کہندا یار کمال اللہ کی تعریف ہے یہ تو کلام ہی بہت پیارا ہے اچھا چل میں آج اپنے رب نو پوچھوں گا کہ میں سن لیا کراں کہ نہ سن لیا کراں ایک چبوترا بنایا سی اوتھے لات دا بت رکھیا سی جا کے عبادت کردا ہے آندا ہے اپنے رب نو کہندا حضرت جی میں ایک کلام سنیا تے بڑا پیارا کلام ہے تہاڈی اجازت ہوئے تو میں سن لیا کراں جواب کوئی نہیں آیا بیوی نو آکھیا کہ حضرت اور نہیں مننے جواب ہی نہیں دیتا ہے بیوی نو پتہ چلے ہے اے لکڑ دے پیچھے لگے ہے اے پتھراں دے پیچھے لگے ہے او جیڑا پتھر ہوئے لکڑ ہوئے مٹی ہوئے او حاجت روائی کر سکدا بول سکدا بیٹے بھی کو تو عید پرست بن گئے سن انہوں نے کہا اچھا ابے نے ادھا نہیں لین تے ہونا انہوں نے کہا جی اس طرح کرنے سی وہ جڑا بہت ہے نا سی چک کے سیر تے سٹ آؤں چھپڑ چھڑ چھڑ گندے پانی باپ گیا دیکھیا نظر نہیں آیا تلاش کیتا ہے چھپڑ چ ملے ہے انہوں نے کہا اچھا تہاڈے نال بے وفائی کسے نے کیتی چلو ٹھیک ہے اگلے دن گیا مل گیا نا پھر پوچھا پھر نہیں بولیا انہوں نے کہا یار میرا رب ماندا ہی نہیں میں کلام سن لیا کراں کہ نہ سنیا کراں بیٹے نے پھر پتہ چلیا انہوں نے کہا اچھا انہوں نے پھر چکیا تو پھر سٹ چھڈیا تیسرے دن ایویں ہویا نا بچیاں نے اچھا اس بندے نے نا کی کیتا اس بت دے گل چ تلوار لٹکا چھڈی بھی ہن جیڑا تیرا کول آوے نا تینوں چکن واسطے ایک رکھیا جے تو چلا گیا سوہن ہویا تے بہت شریف پھر کوئی پھر لبن گیا تے لبنا نوں پتہ اوتھوں ہی چھپڑ جوئی گندے پانی چ ویکھیا بچیاں نے کی کیتا گل چ رسی پائی ایک بنے مریا کتا لٹکا چھڑا دے آندا اچھا تو تے اپنے آپ نوں بچا نہیں سکے ہے تے تم میری حاجت روائی کی کرنی ہے اپنے گھر آیا بیوی نے کہا پھر سنا بیوی نے پھر قرآن سنایا ہے قرآن سنے آئے تاثیر دیکھو قرآن دی تاثیر ہے زندگی بدل گئی ایمان لے آئے آدھے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھیا کرو قرآن پڑھیا کرو اگر ترجمہ نہیں بھی ہوتا ہے ایک قرآن دی تاثیر ہے تیرے دل تو گناہ دا اثر مک جائے گا تیرے دل دیاں سیاہیاں مٹ جان گیاں قرآن پاک پڑھیا کرو اذکار نبی اسلام نے دسے نے ایک ذکر دس جاوا توجہ رکھے آجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے صحیح بخاری دے اندر حدیث پاک موجود ہے نبی اسلام فرماندے نے جڑا بندہ صبح ویسے وظیفے بڑے نے اذکار بڑے میں ٹچ کرنا ہے بس جڑا بندہ صبح 10 مرتبہ دعا پڑھدا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر
مرتبہ پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ یاد کر لو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر نبی علیہ السلام فرماندے نے 10 مرتبہ پڑھن دی وجہ تو اللہ پاک اس بندے نو 4 غلام اللہ دے رستے تے آزاد کرن دا ثواب دے دیندے نے ایک غلام کنے کا ہوئے گا جی آج کسی نے خریدا کہ نہیں تواڈے پنڈ چوں نہیں چلو کم از کم قیمت لا لو 5 لاکھ لا لو کم از کم بندہ خریدنا ہے کوئی ماجھاں تھوڑی خریدنی مثال طور تے کم از کم کی 5 لاکھ 10 مرتبہ پڑھے آئے اللہ پاک اس بندے نو 20 لاکھ دا ثواب دے دے آنا پھر اپنا صدقہ کریا کر اپنے جناب رب دے نام دے اگر تے کوئی استطاعت پیسیاں دی نہیں اے صدقہ کریا کر جناب وظیفہ پڑھیا کر بڑا جاندار شاندار وظیفہ ہے میں تے حدیث پاک بھی پڑھے آئے جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھ دائے اس بندے تے جادو دا اثر نہیں چل سکتا طویل دا اثر نہیں چل سکتا ہے اج دے لوگ جناب کاروبار دی بندش ہو جائے سٹ لگ جائے بیماری آ جائے طویزہ والیاں دے کول جاندے نے قبر والیاں دے کول جاندے نے ملنگاں دے کول جاندے نے فٹ پاتھ تے بہن والے دے کول جاندے نے جناب بندش ہو گئی جادو ہو گیا ہے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ 100 مرتبہ پڑھدا ہے اودے تے جادو اثر کر سکدا نہیں کر ہلے اسی صبح ہی بیٹھے ہیں بندے نے اپنے دن گزارنے دن دی پلاننگ کرنی ہے دن دی پلاننگ کرنی ہے کیویں کرنی ہے نبی علیہ السلام فرماتے نے جلدی کرنا ہے نیکی واسطے اپنے آپ نہ مائنڈ بنا کے رکھو ناسی نیکی نو جلدی کرنی ہے کیوں نیکی نو جلدی کرنی نبی علیہ السلام فرماتے نے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ جلدی کرو اپنے رب وال جلدی کرنی نیکی واسطے جلدی کرنی ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کم کرم تو بعد تسی اپنا مائنڈ بنا کے رکھنا ہے پلاننگ کرنی ہے نیکی واسطے جلدی کرنی موقع مل جائے کوئی جناب محل مل جائے کوئی ایسی چیز مل جائے نیکی دا پوائنٹ مل جائے نیکی کرنی ہے اگر نیکی نہ کیتی وقت نو ضائع کر بیٹھے دیکھیا جی انجام برا نہ بن جائے اپنے دن دی پلاننگ کیجئے دیکھیے کہ نبی دی سنت رہ نہ جائے دیکھیے نبی دی حدیث دی مخالفت نہ ہو جائے میں ایک واقعہ بڑا پیارا سنا جاواں توجہ رکھے آجے نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ترمذی اندر حدیث پاک موجود ہے ابن ماجہ میں حدیث پاک موجود ہے نبی علیہ السلام نے ایک لشکر تیار کیتا ہے کی تیار کیتا ہے لشکر تے نبی علیہ السلام نے سپاہ سالار بنایا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ فرمایا صبح فجر دی نماز پڑھنی ہے تے روانہ ہو جانا ہے تے جمعرات دا دن سی اگلا دن جمعہ دا سی اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ صبح فجر پڑھیے ساتھیاں نو لشکر سوار روانہ کر چھڑے آئے آپ دے سوچے میں میرے کو سواری تیز ہے آپ دے سوچے میں میرے کو کھچر تیز ہے سواری تیز ہے جنہیں دیر انہوں نے خون تو لے کے جمعہ تو بعد تک پہنچنا ہے میری سواری تیز ہے میں دوڑا کے جاب نہ رل جاواں گا اچھی سوچ ہے اگلی سوچ پتہ کی ہے سوچے میں کہ ہو سکتا ہے جنگ تے جانا ہے شہادت نہ مل جائے چلو جاندے جاندے مسجد نبی جمعہ پڑھ جانا سوچ اچھی ہے کہ نہیں دسو سوچ کنی پیاری جاندیا جاندیا نبی پاک دے پیچھے جمعہ پڑھ جاوا خطیب الانبیاء دے پیچھے ایتھے عادل حبیب صاحب آ جان مسجد پڑھ جاندی ہے میں آواں بے وفائی کر دے ہو ٹائم نہ کوئی نہیں آندے شہر جناب کوئی خطیب آ جائے آندے پہلی صاحب چ بہندے ہو نا تے کوئی نہیں میرا اللہ کو صلہ لینا کوئی نہیں دکھ بڑے رکھے ہیں اتنے ویسے حضرت صحابی دا نا کیسا انداز آکھے نبی پاک اسلام خطیباں دا خطیب ہے نبیاں دا خطیب ہے مسجد نبوی جتھے ایک نماز پڑھیے 1000 دا ثواب ملدا ہے کتنی اچھی سوچ ہے کتنا اچھا نظریہ ہے
سوچ پیاری، نظریہ پیارا، نبی پاک دے پیچھے جمعہ پڑھا ہو سکتا آخری جمعہ ہو جائے، صحابہ دی مائیت جمعہ پڑھا ہے، نبی الاسلام نے جمعہ پڑھایا ہے، ویکھے عبداللہ بن رواحہ بیٹھے نے، تے نبی الاسلام فرماندے نے میرے پیارے عبداللہ تینوں تے میں روانہ کیتا سی، میں حکم دیتا سی فجر دی نماز پڑھ کے روانہ ہو جانا ہے، حضور میرے ذہن جو سوچ آئیے پتہ نہیں زندگی دی آخری جناب نماز بن جائے، زندگی دا آخری جمعہ بن جائے، میں سوچیا ہو سکتا ہے تے تواڈے پیچھے جمعہ پڑھ جاواں۔ سوچ کنی چنگی، ایدنوں وڈی سوچ تے کوئی نہیں، نبی علیہ السلام تو وڈا خطیب تے کوئی نہیں، مسجد نبی نال پیاری کو مسجد نہیں، اللہ سوچ کنی پیاری۔ ایتھے کہندے حضرت جی کی ہویا قرآن پاک تے پڑھ رہا ہے، اگلے دن کل کروا دیو تھے بھی قرآن پاک، تیجے دن پڑھ لیو بھی قرآن پاک، چھتویں دن پڑھ لیے تو حرض کی ہے۔ چنگی سوچ ویر، تیری بڑی پیاری سوچ، میں تیرے تے سوچ تے فتویٰ نہیں لگانا، آوے نبی پاک دا صحابی ہے، سوچ پیاری ہے، نبی پاک دے پیچھے جمعہ پڑھنا ہے، تے نبی علیہ السلام فرماندے نے تیری سوچ اچھی ہے، تو آکھیا کہ نبی پاک اسلام دے پیچھے جمعہ پڑھ کے فضیلت رہتا وانگا میرے صحابی جنہ نے میری مان کے فجر تو بعد روانگی کر لئی، جمعہ میرے پیچھے نہیں پڑھے ہے، تو میرے پیچھے جمعہ پڑھ کے بھی، میرے نال نماز پڑھ کے بھی، جنتی صحابہ دے نال نماز پڑھ کے بھی اس مقام تے او حجر حاصل نہیں کر سکیا جڑے صحابہ نے کلی فجر پڑھ کی تے اجر حاصل کیتا ہے، نہیں ملے اجر، نہیں ملے اجر۔ سوچ اچھی ہے، اج مولوی ہر ایک نو اے یعنی کہ بیوقوف بناتا ہے کہ یار حرج کی ہے، اچھی سوچ ہے نا، بندہ پابند مرضی نہیں کر سکتا، دیکھنا کہ نبی پاک دی سنت نہ رہ جائے، دیکھنا نبی پاک اسلام دی کسی حدیث دی مخالفت نہ ہو جائے، وقت کام میں اشارہ کر جائے، یار وقت مل جائے، نیکی کرنی نیکی نو ٹالنا نہیں، ٹال مٹول نہیں کرنا، پھر کر لواں گا۔ بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، نبی علیہ السلام فرماندے نے ایک دن صحابہ نبی پاک اسلام نے نماز پڑھائی ہے، تے نماز پڑھا کے جلدی جلدی اٹھ کے تے چلے گئے، صحابہ بھی خیر تے آ گئے، گھر چلے گئے جلدی جلدی، آکھیا میرے گھر نا سونے دی ڈلی پئی سی تے میں اللہ دے راستے خرچ نہیں کر سکا، میں تاں جلدی جلدی چلا گیا سی۔ تاخیر نہیں کرنی، نیکی دا موقع مل جائے نیکی کرنی ہے، کوئی سائل آ جائے نیکی کرنی ہے، کوئی جناب پر آ جائے انہوں کھندا پچھانی نہ ملنا ہے بھی نیکی ہے، سلوٹا نہ پایا کرو، کوئی غریب آ جائے، کسی نے کوئی کام ہوئے نا کسی دن پتہ ہے اس بندے نے میرا کام میں تو اچھا یار تن میں میرے دا میں ذرا بیزی نہیں، نیکی۔ نبی الاسلام دے کسی صحابی ہے، بڑا پیارا واقعہ تو سنے، سلسلہ حدیث سید حدیث پاک موجود ہے، 3403 نمبر حدیث، نبی علیہ السلام دا صحابی مجلس پاک سے بیٹھا ہے، ایک صحابی اللہ دے نبی جی فلان جگہ تے میرا ایک پرائی فلانا بندہ ہے، او دے کول مینوں کھجوراں دا باغ لے دیو، خرید دیو، باغ نہیں ایک کھجور خرید دیو۔ نبی علیہ السلام نے بلایا کہ یار تیرے میں ایک کھجور دا درخت خریدنا ہے، انہوں نے کہا نو میں نہیں بیچنا ہے، فرمایا اس کھجور دی قیمت پتہ کی ہے، میں محمد علیہ السلام تینوں جنت ایک درخت دی بشارت دینا ہے۔ اس کملے نو سمجھ نہیں آئی بھی جنت دے وچ ایک درخت ملنا ہے، اگر سوچدا نا تو اے دا مطلب یہ سی کہ جنت پھر پکی ہو گئی، درخت ملنا سی اندر جا کے ہی، کیوں جی ہن کوئی بندہ آکھے جی جمعہ پڑھنا ہونا ہے، جمعہ پڑھنا آیا اتنے بیٹھا ہے، ضیافت کا انتظام وہ لیے نا جڑا اندر بہ گیا، چاول ملنے، حلیم تسی پچھلے جمعے کھادا ہے ماشاءاللہ، اونوں ملنا ہے، اچھا جی تے نبی علیہ السلام نے آکھیا میں تینوں جناب جنت دی ایک درخت دے بدلے کھجور دے بدلے تیرے کو درخت خریدنا وا۔ منافق قسم دا بندہ سی، نہیں منیا گیا جی نہیں، پاس نبی علیہ السلام دا صحابی بیٹھا ہے، حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالی عنہ، آندے نے اللہ دے نبی جی اے آفر کلے او صحابی واسطے یا سب واسطے، یہ تمہارا سب واسطے، اچھا کول گئے دے پیچھے گئے، آکھیا ویر تیرے کول ایک درخت ہے، میرے نبی علیہ السلام نے دی بولی لگا چھڑی ہے، جنت دی درخت دے بدلے درخت دے بولیاں لگ گئی نے، میں درخت خریدنا چاہنا وا، آکھیا نہیں میں درخت نہیں بیچنا ہے، انہوں نے کہا یار میرے کو جو کہے گا میں تینوں وہ دے دیواں گا، تیری منہ بولی قیمت دے دیواں گا۔ حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول آپ
دا ایک بہت بڑا باغ سی 500 تو زیادہ بوٹے کھجوراں دے سن لبریز پھل دے نال لبریز سن فرمایا ہے یار مینوں تو جو کہے گا میں تیرا سودا قبول کراں گا او یہ منافق قسم دا بندہ کہن لگیا ہے آندا ہے یار اگر تو دینا چاہنا ہے اپنا باغ دے دے تیرے باغ دے بدلے ایک جناب بوٹے دے بدلے پورا باغ ہے حضرت ابو دحداح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ہے مینوں اے جناب قبول ہے تیرا سودا قبول ہے نبی علیہ السلام دا پیارا صحابی اپنے باغ دے اندر جب توجہ رکھے آجے نبی علیہ السلام دا صحابی باغ دے اندر کھڑائے سیڑ دے کھڑائے تے آواز دے یا امہ دحدا یا امہ دحدا یا امہ دحدا اے دحدا دی باہر آ جا دحدا دی امی باہر آ جاؤ کی گل آکھیا اے باغ اج تو بعد ساڈا باغ نے اے باغ اسی ویچ چھڑے آئے آکھیا کینوں ویچی آئے آکھیا فلاں بندے نوں ویچے آئے کی قیمت نہیں آکھیا ہے نبی علیہ السلام نے جنت دے کھجور دے بوٹے دے بدلے مینوں ضمانت دے چھڈیے اگر یہ باغ دے دیواں گا میں اس دے بدلے پورے باغ دے بدلے 500-600 بوٹیاں دے بدلے جنت جے جناب درخت خرید لے آئے واہ سبحان اللہ اللہ جی تیری عظمت تو صدقے جاواں نبی دی صحابیات دا ایمان بھی کیسا کمال کے درجے دا ہے آکھیا باغ تیری عظمت نو سلام ہے تو سودا گھاٹے دا نہیں کیتا ہے اور صدقے جائیے حضرت ابو دحدا دی جیب چ پیسے سن او بھی رکھ چھڈے سامان سی او بھی رکھ چھڈے ہے آکھیا میں نبی پاک علیہ السلام دے کول بشارت لئی جنت درخت لے آئے تے میں ایک پیسے اس باغ دی قیمت ہے اس باغ دی کمائی ہے میں بھی نہیں رکھنا چاہنا ہے واہ سبحان اللہ نیکی آ گئی ہے فوراً کر لئیے نہیں سوچیا میرے 500 بوٹے نے نہیں سوچیا میں کنگال ہو جاواں گا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے جب حضرت ابو دحدا رضی اللہ دنیا تو گئے نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے مسکرا رہے نے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے صحابہ پوچھے اللہ دے نبی جی کی گل ہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اج ابو دحدا دنیا تو گیا ہے تے اللہ نے جنت دے سارے دروازے کھول چھڈے نے تے جنت چو تقریب لکھاں دے حساب نال کھجور دے پھل دار درخت زمین تے جھانک رہے نے اس دے جنازے دے سایہ کر رہے کی وجہ نیکی تاخیر نہیں کیتی موقع ملیا ہے پاویں 500-600 بوٹا سی لیکن قربان کر چھڈیا ہے آئیے نیکی کیجئے موقع مل جائے ہتھوں نہ جائے نبی دی کو سنت رہ نہ جائے اپنے دن دی پلان کیجئے صبح تو لے کے شام تک شام تو لے کے صبح تک نبی علیہ السلام دی سنتاں بنا لیا نے سبحان اللہ میرے نبی علیہ السلام دے صحابہ نے اپنے آپ نو جناب سنت دے تابع رکھے آئے میں محبت نہ کہہ دیواں کہ یوں ہی تو نہیں لکھا معیار صحابہ کو یوں ہی تو نہیں لکھا سردار صحابہ کو ٹھہرایا رسالت نے معیار صحابہ کو قرآن اور فرمان میں دیکھا تو بڑی نظر قرآن اور فرمان میں دیکھا تو بڑی نظر ہر بار بتلایا گیا جی فائز صحابہ کو ٹھہرایا رسالت نے معیار صحابہ کو اللہ فرماتے نے توجہ کیجئے گا خالق کائنات دا قرآن ہے اللہ فرماتے نے ایمان والیو الذین آمنو جڑے ایمان لے کے آئے نے انہاں نے اللہ دے نال پختگی دے وعدے کیتے نے آؤ کل مقدی موقع جاواں نبی علیہ السلام دی سنت دے اندر رہ کے اپنے دین دی پلاننگ کرنی ہے تے کی کرنا ہے آخری جناب عمل دساں تے میرا سلام ہے نبی علیہ السلام فرماتے نے جامع ترمذی دی حدیث پاک موجود ہے 2317 نمبر حدیث ہے نبی علیہ السلام فرماتے نے بن حسن الاسلام من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی اپنے دین دے اندر نا تسی ایک کام کرنا ہے وہ کام کیڑا ہے کہ لا یعنی کماں تو چھٹکارا حاصل کرنا ہے گفتگو ہے
لا یعنی یار ہوئے، لا یعنی محفل ہوئے، وہ تو چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یہ بندے دے بہترین اسلام ہونے کی نشان ہے۔ اگر کوئی بندہ کہندا کہ میرا اسلام نکھر جائے، بکھر جائے، اچھی طرح سنور جائے، وہ لا یعنی چیزاں تو پیچھے ہو جائے۔ لا یعنی مطلب کہ فضول خرچی بھی نہیں کرنی، بھڑیاں یاراں کو بھی نہیں بہنا، بھڑیاں مجلساں بھی نہیں جانا ہے، ایویں ایک بندہ کو گل نہیں ہوندی میں گل لمکائی جاندے نے، یہ بھی لا یعنی۔ مثال طور تے جمعہ پڑھیا ہے، بہ جاندے ہو، 3 بندے بیٹھ کے یار دھند بڑی پئی، ٹھنڈ بڑی، اج تے اخیر ہی ہو، یعنی کہ تبصرہ ایویں کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، گل لمکائی، یہ لا یعنی بات۔ کوئی اچھی گل ہوئے، کسی مسئلے تے گفتگو ہوئے تو کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے، لہذا اپنا وتیرہ بنانا ہے کہ لا یعنی گفتگو بھی نہیں کرنی، تو لا یعنی کما شرکت بھی نہیں کرنی۔ جدو انشاءاللہ اسی اپنے دن نو سواراں گے، ایک دن دی پلاننگ کرنی ہے، کل اسی ویکھیا نہیں، پتہ نہیں آنا کہ نہیں آنا ہے، پچھلا دن جو گزر گیا سو گزر گیا، اپنے اج نو سوارو تاکہ ساڈا عمل اگر اسی اج نو سواراں گے سانو اس عمل تے موت آ جائے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے خاتمہ بالخیر ہو جائے گا، اور جس بندہ خاتمہ بالخیر ہوئے گا وہ انشاءاللہ جنتی ہے۔ اللہ کو دعا ہے جو کچھ سنایا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ صدق